بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ باب الجمعۃ شرط لوجوبها لا لادائها الاقامۃ بمصر والصحة والحریۃ والذکور والعقل والبلوغ وسلامۃ العین والرجل فتقع فرضا ان صلاها۔ اس باب میں نماز جمعہ کے احکام کا بیان ہے۔ جمعہ میم پر بھی اس پر ضمہ ہے، لیکن میم کے سکون کے ساتھ بھی ضبط آیا ہے۔ اس کے معنی ہے اجتماع۔ باب سابق سے اس کی مناسبت یوں ہے کہ نماز جمعہ دراصل عدد کے لحاظ سے مسافر کی نماز کی طرح ہے، وہ بھی 2 رکعت ہے اور نماز جمعہ بھی 2 رکعت ہے۔ اور ہفتے میں چونکہ یہ ایک مرتبہ اس کی ادائیگی ہے، کم واقع ہوتی ہے، اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا۔ بنیادی طور پر یہ بات واضح ہو کہ تمام نمازوں کی جتنی شرائط ہیں وہ ساری شرطیں جمعہ کی نماز کے لیے بھی ہیں، جیسے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، طاہر ہونا وغیرہ۔ البتہ جمعہ واجب ہونے کے لیے مزید شرائط بھی ہے، جیسے مقیم ہونا، شہر ہونا، مصر ہونا، تندرستی ہے، حریت ہے، آزاد ہونا، مرد ہونا، آنکھ اور پاؤں کا سالم ہونا۔ پتہ چلا کہ جن لوگوں میں یہ شرائط نہیں ہوں گی ان پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، جیسے مسافر پر نہیں، اس لیے کہ اقامت ضروری ہے۔ مصر کی قید سے دیہات والے نکل گئے کہ دیہات میں جمعہ واجب نہیں۔ صحت ضروری ہے، تندرستی ضروری ہے، اس کی قید سے مریض نکل گیا، حریت سے غلام نکل گیا، ذکورت کی قید سے عورتیں خارج ہو گئی، ان پر نماز جمعہ نہیں۔ عاقل کی قید سے مجنون اور بالغ سے بچے، سلامت عین سے اندھا اور سلامت رجل سے لنگڑا خارج ہو گیا۔ لیکن جن لوگوں میں شرائط جمعہ نہیں ہے، جیسے کہ دیہاتی ہے، مریض ہے، غلام ہے، اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، ان پر اگرچہ جمعہ واجب نہیں ہے مگر جمعہ پڑھ لینے سے ظہر کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ان پر ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہوتا، پھر بھی اگر جمعہ پڑھ لیا تو یہی جمعہ ان کے ظہر کے قائم مقام ہوگا، ظہر کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رہے کہ اس باب میں 2 قسم کی شرائط کا بیان کر رہے ہیں مصنف، ایک ہے شرائط وجوب اور ایک ہے شرائط ادا۔ شرط وجوب سے مراد نماز فرض ہونے کے لیے اور جمعہ کے فرض ہونے کے لیے ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اور ان کے نہ پائے جانے کی صورت میں جمعہ واجب نہیں ہوگا۔ اور شرط ادا کے صحیح ہونے کے لیے ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اور ان کے نہ پائے جانے سے ادائیگی ہی صحیح نہ ہوگی۔ اب ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ شرائط وجوب کل یا بعض، یعنی سب کے سب نہ پائی جائے یا ان میں سے کچھ نہ پائی جائے تو جمعہ کی فرضیت بھی باقی نہیں رہے گی، لیکن اگر ادا کر لے جمعہ جیسا کہ ابھی اوپر کہا تو صحیح ہو جائے گی۔ اور شرائط ادا کا مطلب، شرائط ادا اگر نہ ہو تو مطلقاً ادائیگی صحیح نہیں ہوگی، جو پڑھا ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہوگا، اس صورت میں ظہر پڑھنا لازم اور ضروری ہوگا۔ شرط لوجوبها لا لادائها، گویا اولاً صاحب کتاب صاحب وقایہ شرائط وجوب کو بیان فرما رہے ہیں کہ جن شرائط کے پائے جانے سے جمعہ واجب ہوتی ہے، جمعہ کی نماز واجب ہوتی ہے۔ اس میں الاقامۃ بمصر، شہر میں مقیم ہونا، گویا اس میں دونوں شرطیں ساتھ بیان کر دی، مقیم ہونا ہے اور شہر میں مقیم ہونا، شہر میں نماز جمعہ کی ادائیگی۔
شہر میں ہو، خواہ وہ شہر کا باشندہ نہ ہو، لیکن جمعہ کے وقت وہ شہر میں ہے۔ جیسے اگر دیہات کا باشندہ ہے جہاں جمعہ نہیں ہے، تو اگر وہ جمعہ کے روز یا جمعہ کے وقت میں شہر میں موجود ہے تو اس پر جمعہ فرض ہوگا۔ اس کے برعکس اگر کوئی شہری آدمی دیہات میں جائے اور جمعہ کا وقت ہے تو اس پر جمعہ اس وقت واجب نہیں ہوگا، بلکہ ظہر اس کے ذمے ہے۔ کوئی شخص اگر شہر کی حدود میں تو نہیں ہے، البتہ اس کے قریب ہے کہ جمعہ کی اذان سنائی دیتی ہے، تو اس پر بھی جمعہ فرض ہوگا۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے اور فتویٰ اسی پر ہے۔ جبکہ دیگر کتاب میں جیسے الذخیرہ اور تاتار خانیہ میں ہے کہ اگر شہر اور اس کے درمیان 1 فرسخ کا فاصلہ ہو تو اس پر جمعہ فرض ہوگا۔ بہرحال اختلافات اور اس کی تفصیلات کو ہدایہ میں پڑھا جائے گا۔ دوسری چیز بیان فرمائی والصحۃ، جمعہ کی شرائط میں سے صحت اور تندرستی ہے۔ چنانچہ اگر مریض مسجد تک نہ جا سکے یا جا سو سکتا ہے مگر اس سے مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہے تو اس پر جمعہ نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جمعہ ہر مسلمان پر ایک واجب حق ہے سوائے غلام، عورت، بچے اور مریض کے۔ الجمعۃ حق واجب، حق واجب علی کل مسلم الا 4 عبد مملوک او امرأۃ او صبی او مریض۔ اسی طرح مریض کا تیماردار بھی اس کے ساتھ لاحق ہے، یعنی اگر یہ خطرہ ہو کہ تیماردار چلے جانے سے مریض ہلاک ہو جائے گا تو اس پر بھی جمعہ نہیں۔ اصح قول یہی ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ اس کا دوسرا کوئی تیماردار موجود نہیں ہے جس پر جمعہ واجب نہیں۔ اگر ایسا کوئی موجود ہے جیسے غلام ہے، کوئی عورت ہے وہ تیمارداری کر سکے جن پر جمعہ واجب نہیں ہے، تو پھر اس تیماردار پر جمعہ واجب ہوگا، ان کی موجودگی میں وہ جا سکتا ہے۔ والحریۃ، نماز جمعہ کے لیے آزاد ہونا ضروری ہے، غلام پر جمعہ نہیں ہے، جیسے کہ ابھی بتایا گیا حدیث سے۔ سلامت عین، اسی طرح الذکور، مردوں پر جو ہے جمعہ ہے، عورتوں پر نہیں، یہ بھی حدیث میں آ گیا۔ والعقل، عاقل ہونا بھی ضروری ہے، مجنون پر جمعہ نہیں۔ والبلوغ، بالغ پر جمعہ ہے، بچے پر جمعہ نہیں ہے۔ وسلامت العین والرجل، آنکھوں اور پیروں کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، نابینا پر جمعہ واجب نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے جانے والا بھی ہو یا اسے اجرت پر لے جانے والا مل جائے تو بھی اس پر جمعہ واجب نہیں، اس لیے کہ غیر کی قدرت کو قدرت ہی نہیں مانا جاتا ہے۔ جو قدرت کسی غیر کے ذریعے آ رہی ہے وہ قدرت نہیں ہے دراصل۔ البتہ اس صورت میں جب کوئی لے جانے والا ہو تو صاحبین کے نزدیک واجب ہے۔ اور جس کی آنکھ صحیح ہے، ایک آنکھ صحیح ہے، جس کو اصطلاح میں کانا کہا جاتا ہے، اس پر جمعہ واجب ہے۔ اور ان کم نابیناؤں پر بھی واجب ہے، جنہیں جو کچھ تو دیکھ لیتے ہیں اور احتیاط سے بازاروں میں چل پھر لیتے ہیں، راستہ پہچان لیتے ہیں۔ البتہ جو بالکل نابینا ہے اس کی بات ہے کہ اس پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ فتقوا فرضا ان شاء اللہ، اگر پڑھ لیا ان شاء اللہ فاقد ہوا، شرائط جمعہ کو نہ پانے والا شخص اگر جمعہ پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ تَجِبْ عَلَيْهِ، اگرچہ کہ جمعہ اس پر فرض نہیں تھا۔ قولہ فتقوا فرضا تفریع لقولہ لا لأدائیہ، یہ مصنف کا قول متن میں فتقوا فرضا یہ تفریع ہے ان کے قول لا لأدائیہ پر، کیونکہ یہ ادائے جمعہ کی شرطیں نہیں بلکہ وجوب جمعہ کی شرطیں، لہذا اگر شرائط کے بغیر جمعہ پڑھ لیا تو فرض
جو ظہر کا ہے ان کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، جو اصلاً ان کے ذمے واجب نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مسافر یا مریض جمعہ کی امامت کرے تو صحیح ہے۔ وَشُرِطَ لِأَدَائِهِ الْمِصْرُ وَفِنَاؤُهُ، اب شرائط ادا کا بیان یہاں سے کر رہے ہیں کہ جس کے نہ پائے جانے کی صورت میں ادائیگی ہی اصلاً صحیح نہیں ہوتی ہے، مطلق صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ان میں ایک پہلی شرط ہے مصر ہونا ہے، جمعہ کی ادائیگی کے درست ہونے کے لیے مصر ہونا، شہر کا ہونا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دیہات نہ ہو۔ اب مصر میں وہ سب علاقے شامل ہیں جو مصالح مصر میں مستعمل ہوتے ہیں، شہر کی بنیادی اہم ترین ضرورتوں میں جو جگہ شہر سے متصل ہوتی ہے اور استعمال ہوتی ہے، وہ فنائے مصر سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے، جو مصر کے آس پاس ہو، متصل ہو، جس کی تفصیل ابھی آگے آ رہی ہے۔ واختلفوا في تفسير المصري فعند البعض هو موضع له امير وقاض ينفذ الاحكام ويقيم الحدود، وعند البعض هو موضع اذا اجتمع اهله في اكبر مساجده لا يسعهم، فاختار المصنف هذا القول۔ اب دیکھیے علماء کے درمیان اس بات میں اختلاف کہ مصر کس کو کہیں گے جہاں نماز جمعہ کی ادائیگی درست ہوتی ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مصر وہ جگہ ہیں جس میں ضروریات زندگی عام طور پر مل جاتی ہو، عام طور پر۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مصر وہ جگہ ہیں جس میں امیر ہو، قاضی ہو، جو احکام کو نافذ کرے، حدود کو قائم کرے، جیسا کہ شارح وقایہ نے یہ قول ذکر فرمایا ہے، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ سے اس طرح نقل کیا ہے۔ نوادر کی روایت میں ابن سجا کہتے ہیں کہ جس بستی میں 10,000 کی آبادی ہو وہ شہر مصر کہلائے گا۔ مختلف اقوال ہے، ان اختلافات کی روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسا دیہات جہاں ضروریات زندگی عام طور پر مل جاتی ہو اور آبادی بھی وہاں پر بہتر ہو، وہاں نماز جمعہ قائم کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ وَعِنْدَ الْبَعْضِ هُوَ مَوْضِعٌ سے ایک دوسرا قول جو ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے مراد امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ فعند البازی اس سے مراد امام کرخی ہے۔ صاحب ہدایہ کے نزدیک یہی قول مختار بھی ہے کہ جہاں امیر قاضی ہو، احکام نافذ کرے، حدود قائم کرے۔ اب امیر سے مراد وہ شخص جو لوگوں کی حفاظت، امن و امان قائم کرنے کا ذمہ دار۔ لیکن اس سے زیادہ آسان قول جو دوسرا ہے، اور صاحب وقایہ نے اسی قول کو پسند کیا ہے، کہ شہر اسے کہیں گے وہ موضع ایسی جگہ اجتمع اہلہ فی اکبر مساجدی کہ اس شہر کے باشندے، اہلیان شہر، اس شہر کی سب سے بڑی مسجد میں جب مجتمع ہو جائے اور جمع ہو جائے، لم یسعہم تو مسجد انہیں نا کافی ہو جائے، سب کے سب لوگ اس بڑی مسجد میں نہ سما سکے، ایسا گویا شہر اور گاؤں یہ مصر کہلائے گا۔ اب اس قول کے اعتبار سے جمعہ کی نماز کو قائم کرنا زیادہ سے زیادہ جگہوں پر آسان ہو گیا۔ فاختار المصنف ھذا القول، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ فقال، اور آگے متن میں یہی بات فرمائی ہے، وما لا یسع اکبر مساجدہ اہلہ مصر، کہ جس شہر کی سب سے بڑی مسجد میں اس شہر کے لوگ لا یسع سما نہ سکے، مصر
وہی گاہ اور وہی شہر مصر کہلائے گا۔ وَإِنَّمَا اخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ دُونَ التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ، پہلی تفسیر کو مصنف نے اختیار نہیں کیا، یعنی مصر کی تفسیر میں جو پہلا قول ہے کہ امیر ہو، قاضی ہو، احکام نافذ کرے، اس دوسرے قول کو اختیار کیا لِظُهُورِ التَّوَانِي فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ، اس لیے کہ لوگوں کے اندر احکام شریعت کو کے سلسلے میں تکاسل اور سستی واقع ہوئی ہے، ظاہر ہوئی ہے، لا سیما فی اقامت الحدود فی الامصار، خاص طور پر شہروں میں حدود کو نافذ کرنے اور قائم کرنے میں سستی ہے اور کاہلی ہے۔ اس لیے اس دوسرے تفسیر کے مطابق زیادہ سے زیادہ شہروں اور زیادہ سے زیادہ علاقوں میں جمعہ کی نماز قائم ہو سکتی ہے۔ گویا ایک طریقے کا اعتراض ہو رہا ہے مصنف پر کہ مصر کی دوسری تفسیر انہوں نے کیوں اختیار کی جبکہ صاحب ہدایہ نے پہلی تفسیر کو اختیار کیا۔ اس کے جواب میں کہا کہ اکثر شہروں میں اقامت حدود وغیرہ احکام شریعت کو عملی جامہ پہنانے میں سستی اور کاہلی سے کام لیا جاتا ہے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق مسلمانوں کے اکثر دیار میں جمعہ کا صحیح، پہلی تفسیر اگر مراد لی جائے تو مسلمانوں کے اکثر علاقوں میں جمعہ کا صحیح نہ ہونا لازم آتا ہے، اس لیے کہ اقامت حدود، تنفیذ احکام، اس میں سستی اور کاہلی، اور ہر علاقے میں اس طرح کا امیر اور قاضی ہوتا بھی نہیں ہے۔ گویا کہ مصنف کا طبعی رجحان اس طرف ہے کہ جمعہ حتی الامکان عام ہونا چاہیے، چنانچہ اس غرض کے پیش نظر دوسری تفسیر مراد لی تاکہ شہر کے علاوہ بھی علاقوں میں جمعہ کو قائم کیا جائے اور جمعہ کا قائم کرنا صحیح ہو جائے۔ وَمَا اتصل بِهِ مُعَدًّا لِمَصَالِحِهِ، مُعَدًّا لِمَصَالِحِهِ فِنَاؤُهُ، اور جو جگہ مصر کے ساتھ متصل ہے اور مصالح مصر کے لیے تیار کی گئی ہے وہ فنائے مصر ہے۔ ابھی جیسے بتایا شہر کی بنیادی ضرورتوں کے لیے مصالح مصر، یعنی شہر کی اہم ترین ضرورتوں کے لیے جو جگہ مختص کی گئی ہے، الاٹ کی گئی ہے، جو شہر سے متصل ہوتی ہے، وہ فنائے مصر کہلاتا ہے، وہ بھی حدود مصر میں داخل ہے۔ کرقز الخیل، جیسے کہ گھوڑ دوڑ کا میدان، وجمع العساکری، لشکر جمع کرنے کی جگہ جس کو ہم چھاونی کہتے ہیں، والخروج للرمی، تیر اندازی کے لیے نکلنا، ودفن الموتى، میت کو دفن کرنا یعنی قبرستان، وصلاۃ الجنازتی، اور جنازہ حال وغیرہ، نماز جنازہ جہاں پڑھی جاتی ہے، اس طرح کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں شہر اور شہر کے باشندوں کی، یہ فنائے مصر کہلاتے ہیں۔ فنائے دار، گھر کے سامنے کا وہ حصہ جو فراخ ہو، چوڑا ہو، یعنی جس کو ہم صحن کہتے ہیں۔ چنانچہ شہر کا بھی ایک فنا ہوتا ہے جو فی الواقع شہر بھی نہیں ہوتا اور دیہات بھی نہیں ہوتا، بلکہ شہر سے متصل ایسی جگہ جو کہ شہر کی ضروریات میں استعمال کی جاتی ہے، جیسے کہ شارح نے ہمارے سامنے اس کی تفصیل کی۔ تو یہ سب فنائے مصر میں داخل ہے۔ اب جب مصر اور فنائے مصر کی تعین ہو گئی تو مزید مسائل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وجازت بمنن فی الموسم للخلیفۃ او لامیر الحجاز لا لامیر الموسم ولا بعرفات، کہ جمعہ کی نماز جائز ہے منا میں خلیفہ کے لیے، موسم حج میں خلیفہ کے لیے یا امیر حجاز کے لیے، نہ کہ امیر موسم کے لیے اور نہ کہ عرفات میں۔ منا یہ مکہ کے قریب ایک مشہور جگہ ہے، اس میں حجاج لوگ یوم الترویہ، ترویہ کے روز ٹھہرتے ہیں اور مناسک حج ادا کرتے ہیں، 10ویں تاریخ کو، اور اس کے بعد 3 روز تک ٹھہرتے ہیں اور کنکریاں مارتے ہیں، حلق کراتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔
ان ایام میں وہ شہر بن جاتا ہے، اس لیے دوسرے ایام کے بجائے اس وقت اس میں جمعہ پڑھنا جائز ہے، کیونکہ موسم حج میں وہاں پر سلطان، امیر، گلیاں، بازار، گرز سب کچھ ہوتے ہیں۔ لیکن میدان عرفات میں جمعہ جائز نہیں ہوگا، اگرچہ اس وقت تو بھی وہاں امیر ہوتا ہے، سلطان ہوتا ہے، بازار و گلیاں ہوتے ہیں، مگر صرف چند گھنٹے کے واسطے۔ اس کے علاوہ دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے یہاں وقوف کیا، اس دن جمعہ تھا لیکن آپ نے جمعہ نہیں پڑھا بلکہ ظہر کی نماز پڑھی، جیسا کہ صحاح ستہ میں مروی ہے۔ اگر عرفات میں جمعہ جائز ہوتا تو آپ اس سے ہرگز ترک نہ کرتے۔ اب کہا کہ خلیفہ کے لیے جائز ہے، یہاں خلیفہ سے مراد چاہے اسے صدر مملکت کہو یا پریسیڈنٹ کہو یا امیر کہو، جو بھی لقب سے ملقب کرو وہ مراد ہے، بشرطے کہ وہ موجود ہو۔ اور امیر حجاز کا مطلب خلیفہ یعنی صدر مملکت کی طرف سے جو حجاز کا امیر یعنی گورنر یا حاکم مقرر ہو۔ اور مدینہ، مکہ اور مدینہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ جس میں طائف بھی شامل ہے، حجاز کہلاتا ہے۔ مطلب یہ کہ سربراہ اعظم کی طرف سے جو حجاز کا امیر مینا میں کے لیے مقرر ہو، وہ مینا میں جمعہ پڑھائے گا۔ موسم حج میں جمعہ پڑھائے گا، لیکن امیر حج کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مینا میں جمعہ قائم کرے۔ لالی امیر الموسم، اصل میں ارض حجاز کے عمرا کی عادت تھی کہ وہ ہر سال حجاج کے انتظامات کے لیے ایک امیر مقرر کر کے بھیجتے ہیں، جس کا کام حاجیوں کی دیکھ بھال، ان کی رہائش اور دیگر سہولتوں کو پہنچانا اور ان کی دیکھ بھال ہے، لیکن اس کا کام جمعہ کو قائم کرنا یا حج کی تاریخ وغیرہ مقرر کرنا اس کے ذمے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ولایت ناقص ہے۔ تو صدر مملکت اور امیر کی طرف سے جسے امیر حجاز مقرر کیا گیا وہ جمعہ کو قائم کرے گا، کیونکہ سلطان اور امیر کی طرف سے اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ امیر حجاز کو، امیر حج کو یہ اختیار اور پاور اور یہ ولایت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح وہ سلطان و نائبہ، جمعہ کے قائم کرنے کے لیے سلطان کا ہونا یا اس کے نائب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ سلطان جس کو ہم بادشاہ کہتے ہیں، امیر المومنین کہہ سکتے ہیں، اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ سلطان حاضر ہو یا اس کی طرف سے اس کا نائب ہو۔ اس میں اصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے کہ جو اسے چھوڑ دے اور اس کا امام ظالم ہو یا عادل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کو جمع نہ کرے۔ حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ 4 کام سلطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ان میں اقامت جمعہ اور اقامت عیدین بھی ہے۔ اور دراصل اس میں یہ بات ضروری اس لیے ہے کہ جمعہ میں عوام کثرت سے جمع ہوتی ہے اور کبھی کوئی آگے بڑھ جانے کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت بھی کرتے ہیں، تو نزاع پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے سلطان یا اس کے نائب کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے جیسے کہ آج ہمارے دور میں، تو پھر یہ شرط بطریق اولویت کی ہوگی کہ جہاں اس طریقے کا ہجوم ہوتا ہے وہاں ضروری ہے، ورنہ نہیں۔ اور جہاں نزاع کی اور جدال کی کوئی شکل نہیں، کوئی صورت نہ ہو، تو جو محلے کا امام ہوگا یا جو عیدین کا امام ہوگا وہی نماز جمعہ پڑھائے گا۔ اگر وہ حاضر نہ ہو تو محلے کا امام وہ بھی نماز جمعہ پڑھا سکتا ہے۔ آگے مزید شرائط کو بیان کر رہے ہیں۔ ووقت الظہری والخطبۃ نحو تسبیۃ قبلہا فی وقتہا ھذا عند ابی حنیفہ۔ ان شرائط کو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔